الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ سورۃ الکہف مکیۃ وہی مئۃ وعشر آیات واثنا عشر رکوعا۔ سورۃ کہف مکی ہے اور اس میں 110 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ پہلے یہ بات عرض کی گئی ہے کہ سورہ کہف سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کے آخر تک یہ حصہ استاد محترم ابو نعمان بشیر احمد حافظہ اللہ پڑھائیں گے، اور سورۃ الکہف سے لے کے آخر تک وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور امید ہے کل سے یعنی ٹوٹل 4 پیریڈز ہوں گے، 2 ظہر سے پہلے، 1 ظہر کے بعد اور 1 عصر کے بعد۔ ظہر سے پہلے 8 بجے اگر کلاس شروع ہوگی تو 10 بجے تک ایک پیریڈ، 10 سے 12 تک دوسرا پیریڈ، اور تیسری کلاس ظہر کے بعد ہوگی اور چوتھی کلاس عصر کے بعد ہوگی۔ سب سے پہلے پہلا پیریڈ اور تیسرا پیریڈ استاد محترم پڑھائیں گے، اور دوسرا اور چوتھا وہ میرے پاس۔ یہ سابقہ ترتیب ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں رد و بدل ہو جائے، تو اس لیے سورۃ الفاتحہ سے آغاز کرنے کی بجائے ہم سورۃ الکہف سے آغاز کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ استاد محترم ظہر کے بعد ٹائم دیں گے، یا تو ویسے کوئی تربیتی درس دیں گے یا ہو سکتا ہے کہ وہ باقاعدہ آغاز بھی فرما دیں۔ سورۃ الکہف مکیہ، سورۃ کہف مکی ہے۔ مکی اور مدنی ہونا، اس کی پہچان اور شناخت اور اس کا معنی اور مفہوم یہ ذکر ہو چکا۔ وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، اور وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں۔ تو یہ سورۃ کہف مکی دور میں نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور ہجرت سے پہلے بھی اس زمانے میں نازل ہوئی جب مشرکین کی طرف سے اذیتیں، تکلیفیں، ظلم اور زیادتی اپنے عروج کو پہنچ چکا تھا۔ تو یہ صورت نازل کر کے اس میں اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کر کے مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ اہل ایمان حالات کی سختی سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، بلکہ اپنے ایمان کا تحفظ کرتے ہیں اور استقامت اختیار کرتے ہیں۔ تو اس زمانے کے اندر یہ صورت نازل ہوئی۔ کہف کا معنی ہوتا ہے غار، چونکہ اس صورت کے اندر ایک غار والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ الکہف رکھا گیا۔ کہف بڑی غار کو کہتے ہیں جو کھلی ہو، وسیع ہو۔ چھوٹی غار کو عام طور پہ عربی میں بھی غار ہی کہتے ہیں۔ غار یہ عربی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح مغارہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے غار کے لیے۔ وہی مئۃ وعشر آیات، اس میں 110 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نمبر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ 2 نمبر ہیں، ایک نازل ہونے والا نمبر اور ایک قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کا نمبر۔ موجودہ ترتیب کے اعتبار سے تو اس کا نمبر ہے 18، اس سے پہلے 17 صورتیں ہیں، اس سے پہلے صرف 17 صورتیں ہیں، اس کا نمبر ہے 18واں، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 69، 69 نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 69، 69۔ ہر صورت کے انشاءاللہ ہم اس صورت کے اندر موجود کم سے کم یہ ضرور ذکر کریں گے کہ اس صورت میں کلمات کتنے ہیں اور اس صورت میں حروف کتنے ہیں، ہر صورت میں یہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ چنانچہ اس صورت کے کلمات ہیں 1608، اور آپ کلمہ جانتے ہیں، کلمہ کسے کہتے ہیں؟
اسم، فعل، حرف، یہ کلمہ ہے۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف، یعنی اس کے اندر اسماء، افعال اور حروف سے مراد حروف تہجی نہیں، یعنی جو اصطلاحی حروف ہے تو وہ مراد ہے، جس طرح من ہے، فی ہے، یہ ایک حرف ہے، ورنہ فی میں تو 2 ہیں، وہ حروف تہجی الگ الگ مراد نہیں ہیں۔ تو اس طرح یہ جو حروف ہیں حروف معانی، حروف کی 2 قسمیں نا، حروف مبانی اور حروف معانی۔ حروف معانی مراد ہیں وہ پھر آگے 2 قسم کے ہیں، وہ حروف معانی جو کہ عاملہ ہیں اور وہ حروف معانی جو غیر عاملہ ہیں، تو دونوں قسم کی حروف مراد ہیں۔ تو کلمات کی تعداد اس میں 1608 ہے، 1608، اور حروف کی تعداد ہے 6620، حروف کی تعداد ہے 6620، 6620 اس کے اندر حروف ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ اس ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو اگر صرف سورہ کہف پڑھیں گے تو آپ کو 60,000 سے زیادہ نیکیاں مل جائیں گی، صرف ایک سورۃ الکہف پڑھنے سے۔ یہ جو سورت ہے، اس سورت کی فضیلت کے بارے میں کئی ایک روایات آئی ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال، جو بندہ اس سورت کی ابتدائی 10 آیات کو یاد کر لیتا ہے، اس کی محافظت کرتا ہے، اس کو اپنا لیتا ہے، تو اللہ پاک اس دنیا کے سب سے بڑے فتنے جو فتنہ دجال ہے اس سے اللہ اس کو بچا لیں گے۔ اور صحیح مسلم کے اندر، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 809، اور دوسرا نمبر ہے 1883۔ صحیح مسلم کے اندر 2 نمبر چلتے ہیں جی، ایک نمبر جو تکرار کے بغیر ہے، اور دوسرا جو تقریباً تکرار والی احادیث کے لیے الگ نمبر اختیار کیا گیا ہے۔ تو یہ جو چھوٹا نمبر ہے وہ 809 ہے، لیکن دوسرا جو نمبر ہے وہ 1883 ہے جی۔ چنانچہ صحیح مسلم کی جو احادیث ہے نا، صحیح مسلم کی احادیث کی تعداد یہ چھوٹے نمبر کے حساب سے صرف 3031 ہیں، اور جو دوسرا نمبر ہے اس کے حساب سے اس کی تعداد 6500 سے زیادہ ہے، 6500 سے زائد ہے، 6500 کے 7500 نہیں، 7553 ہے میرے خیال ہے جی۔ تو بہرحال وہ احادیث کی تعداد جو ہے تکرار کے ساتھ بڑھ جاتی ہے۔ بعض نے صحیح مسلم کی احادیث کی تعداد تکرار کے بغیر 4000 بیان کی ہے جی۔ 7563 ہے نا، 53 کے 63 جی۔ اور اسی حدیث کے اگلے ٹکڑے میں حضرت شعبہ رحمہ اللہ نے اس روایت کو اپنی سند سے ذکر کیا ہے، اس میں تھوڑا سا فرق ہے، اس میں من اول سورۃ الکہف کی بجائے من آخر الکہف کا ذکر ہے، یعنی اس میں یہ ذکر ہے کہ جو بندہ سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کر لے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اب یہ 2 روایتیں آ گئیں، ایک میں ہے کہ پہلی 10 آیات اور دوسری میں ہے کہ آخری 10 آیات۔ اس میں جو محفوظ روایت ہے اور راجح جو روایت ہے وہ پہلی 10 آیات والی ہے۔ تو اگر پہلی 10 آیات کوئی بندہ یاد کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے اللہ محفوظ فرمائیں گے جب وہ فتنہ ظاہر ہوگا۔ بہت بڑا فتنہ ہوگا، ایسا فتنہ کہ جس سے انبیاء نے بھی پناہ مانگی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر معمول یہ تھا کہ آپ نماز کے اندر 4 فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، جن میں سے ایک یہ دجال کا فتنہ ہے۔ وہ اس سے اگلا ہے، یعنی جو چھوٹا نمبر ہے نا 809، اسی میں یہ شامل ہے جی، کیونکہ وہ جتنی بھی سندیں ہیں نا وہ ایک ہی نمبر چلتا ہے اس میں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
دوسری روایت کانا رجل یقرأ سورۃ الکہف و الی جنبہ حصان مربوط بشاطنین، ایک بندہ رات کو تہجد میں قرآن پڑھ رہا ہے، اس کے پاس اس کا گھوڑا بندھا ہوا ہے 2 رسیوں کے اندر، تو جب انہوں نے سورہ کہف کی تلاوت کی فتغشتہ صحابہ، اوپر سے ایک چھوٹا سا بادل وہ چھا گیا، اور تدنو و تدنو، اور وہ اوپر سے اترتا اترتا انتہائی قریب ہو گیا، تو اس کے نتیجے میں وجال فارسو ینفر، گھوڑا بدکنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سارا ماجرا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا تلک السکینہ تنزلت بالقرآن، قرآن پڑھنے کی وجہ سے یہ اللہ کی طرف سے سکینت کا نزول ہو رہا تھا، یہ بادل سکینت تھے۔ اور ایک اور روایت میں جو اس سے ملتی جلتی ہے اس میں ہے کہ وہ صحابی حضرت اسید بن حضیر تھے اور ان کا ایک چھوٹا بیٹا بھی پاس لیٹا ہوا تھا، تو اوپر سے روشنی کے جو ہے نا یوں کہہ لیں کہ کئی بلب نیچے اترتے نظر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جو قرآن کی سماعت کے لیے نازل ہوئے تھے۔ تو یہ وہ صورت تھی جس کی تلاوت ہو رہی تھی۔ اور تیسری روایت حضرت ابو سعید خدری رضی، یہ روایت بخاری میں ہے، حدیث نمبر 5011، صحیح البخاری حدیث نمبر 5011۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ اضاء لہ من النور ما بین الجمعتین، جو بندہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اگلے جمعے تک روشنیوں کے انتظامات فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خصوصی روشنی کا انتظام فرماتے ہیں۔ یہ روایت مستدرک حاکم کی ہے جی، 3392 نمبر ہے۔ ہاں جی، جو شخص سورہ کہف کی تلاوت جمعے کے دن کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور پیدا فرما دیتا ہے۔ پچھلا نام اسید بن حضیر، جی وہ جو دوسری میں نے ایک اور روایت پہ بیان کی تھی وہ حضرت اسید بن حضیر کی ہے، جو حضرت برا والی روایت کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ جی وہ بھی تقریباً میرا خیال ہے کہ بخاری کی روایت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ قرآن مجید کے معارف اور معنی اس قدر ہیں کہ اگر ہم ان کو بیان کرنا شروع کر دیں تو ایک آیت پر گھنٹوں لگ جائیں، تو اس لیے ہر چیز تو بیان نہیں ہو سکتی، لیکن بہرحال ہم انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ابتدا میں اس پر وقت لگائیں گے، پھر بعد میں وہ تفصیل میں تو نہیں جا سکیں گے۔ الحمدللہ، اس سورت کا آغاز الحمدللہ سے کیا گیا ہے اور پچھلی سورت کا اختتام حمد سے کیا گیا تھا۔ وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، گویا کہ اشارہ ہو گیا کہ اللہ کے پاک نام کے ساتھ ہی ابتدا اور انتہا ہونی چاہیے۔ اور پچھلی جو سورت تھی اس سورت کا آغاز سبحان کے لفظ سے ہوا تھا، گویا کہ 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ کی پاکی اور دوسری اللہ کی تعریف۔ یہ 2 چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ متصف ہے۔ تسبیح اور تحمید، تسبیح اور تحمید اللہ تعالیٰ کی ذات ان دونوں چیزوں سے متصف ہے۔ اللہ کے لیے پاکی بھی ہے اور اللہ کے لیے حمد بھی ہے، اور عام طور پہ جہاں دونوں چیزوں کا اکٹھے ذکر ہوتا ہے نا، پہلے تسبیح کا ذکر ہوتا ہے۔ تسبیح کا معنی پاکی، اللہ تعالیٰ کو ان تمام قسم کے نقائص سے، عیوب سے پاک ماننا جو اللہ کی شان کے خلاف ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی تنقیص لازم آتی ہے۔ اور حمد میں اللہ تعالیٰ کے کمالات، اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو تسلیم کر کے اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا۔ تعریف کسی کی خوبی پہ ہوتی ہے نا،
جو اختیاری خوبی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اس قدر خوبیاں ہیں. الحمدللہ کا ہم معنی کرتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹی موٹی خوبیاں تو انسانوں کے اندر بھی موجود ہیں، کامل خوبیاں اللہ کے پاس ہیں، اس لیے اس کی تعریف بھی کامل ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی خوبیاں، اللہ تعالیٰ کے کمالات چونکہ کامل ہیں، لہذا تعریف بھی اللہ کی کامل ہونی چاہیے. اور جب آپ تسبیح اور تحمید دونوں کو اکٹھا ذکر کریں گے، جتنی بھی دعائیں ایسی ملتی ہیں تو ان میں پہلے تسبیح کا ذکر ہے. ایک عورت جب وہ بننا سنورنا شروع کرتی ہے تو سب سے پہلے وہ یہ کرتی ہے کہ منہ شو دھوتی ہے، صابن کے ساتھ نہاتی ہے، اس کے بعد پھر جو ہے اس پر پلستر شروع ہوتا ہے، میک اپ شروع ہوتا ہے جی، بعد میں زیور وغیرہ بعد میں پہنتی ہے. تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، اسی طرح آپ نے پینٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے دیوار کو صاف کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد زیب و زینت کا اور پینٹ کا نمبر آتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تعریف سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کو نقائص اور عیوب سے پاک ماننا اور پھر اس کے بعد اللہ کی خوبیوں کو مان کے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، یہ عموماً ترتیب ملحوظ رکھی گئی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات اور اسی طرح کی دیگر یعنی درجنوں روایات. قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے 5 صورتیں ایسی ہیں کہ جو حمد کے لفظ سے شروع ہوئی ہیں. 5 صورتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تعریفی کلمات سے شروع ہوئی ہے، جن میں سے ایک یہ ہے اور 2 صورتیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں. سورۃ الفاتحہ، سورہ انعام، سورہ سبا اور سورہ فاطر، یہ 5 صورتیں ہیں. سورہ فاتحہ، انعام، کہف، سورہ سبا اور سورہ فاطر، یہ 5 صورتیں ہیں جن کی ابتدا الحمد سے کی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ، انعام، سبا اور فاطر اور 5ویں یہ کہف ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص آیت نمبر 70 میں فرمایا کہ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اولا سے مراد دنیا میں بھی اسی کے لیے تعریف اور آخرت میں بھی اسی کے لیے تعریف. تو 70، تو ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے، ہر قسم کی تعریف ہر وقت اللہ کے لیے. جی اگر ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم تو لوگوں کی بھی تعریف کرتے ہیں، تو لوگ بھی گویا کہ اس چیز میں اللہ کے شریک ہو گئے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کی اگر تعریف ہوتی ہے، اگر ایک خوبی کسی کے اندر پائی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کی تعریف ہو رہی ہے تو اس کے اندر درجنوں خامیاں بھی ہیں جس کی وجہ سے اس کی مذمت بھی ہو رہی ہے. یہ اللہ ہی کی ذات ہے جس کے لیے حمد ہی ہے، جس کی صرف ثنا ہی ہے، جس کی صرف تعریفیں ہی ہوتی ہیں، جس کی جو ہے نا مذمت نہیں ہے، جس کی تنقیص نہیں ہے، جس کے اندر کوئی عیب کوتاہی نہیں ہے. جی اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگوں کی حمد اور تعریف کی جاتی ہے، کوئی بندہ اللہ نے اس کو بہت خوبصورت بنایا ہے، اس پر اس کی تعریف ہو رہی ہے، کسی کی ذہانت پر تعریف ہو رہی ہے کہ اتنا ذہین کہ جو بات ایک بار پڑھ لیتا ہے، ایک بار دیکھ لیتا ہے، وہ نقش ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، ہم اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. اگرچہ ہم ظاہری طور پر سبب اول کی طرف نسبت کرتے اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس میں بھی اللہ کی تعریف ہے، اس میں بھی اللہ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ یہ حسن کس نے دیا ہے؟ جب جس شخص کو دیا ہے، جب اس کی اتنی تعریف ہو رہی ہے، جس نے دیا اس کی تو تعریف بلا اولا ہونی چاہیے. اور ذہانت کس نے دی ہے؟
ایک پھول اس کی رنگت اور اس کی خوشبو کو دیکھ کے ہم تعجب کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں، اس پھول کی کلیاں کس نے پیدا کی ہیں، رنگ کس نے بھرے ہیں، خوشبوئیں کس نے پیدا کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ تو لہٰذا ماننا پڑے گا بالآخر کہ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے نازل کیا اپنے بندے پر کتاب کو۔ بعض علماء نے پچھلی صورت اور اس صورت کے آغاز کے درمیان عجیب مناسبت سی جوڑی ہے کہ پچھلی صورت سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء کے اندر نبی پاک کے زمین سے آسمان پہ جانے کا ذکر تھا، اور اس صورت میں آسمان سے کتاب کے زمین پہ آنے کا ذکر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وحی کے زمین پہ نزول کے بھی بندوبست فرمائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ، بلندیوں پہ اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے۔ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے نازل کیا اپنے بندے پر الکتاب کو۔ الکتاب سے مراد قرآن، قرآن کے صفاتی ناموں میں سے ایک الکتاب بھی ہے، اور یہ جو الف لام ہے، قاضی بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کامل کتاب۔ ال جو شروع میں آ گیا ہے نا، معرفہ بنانے کے لیے، عام کتاب نہیں، یہ نکرہ نہیں ہے، خاص کتاب یعنی کامل کتاب، جس کی تعریف میں اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خامی نہیں رہ گئی کہ جو ہے نا بعد میں آنے والے لوگ جو ہے وہ اس کی جو ہے نا وہ غلطیاں نکالیں کہ نہیں جملہ ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے تھا، یہاں یہ تقدیم اور تاخیر ہونی چاہیے تھی، ایسے ہونا چاہیے تھا۔ یہ قرآن مجید کے اندر کسی قسم کا کوئی ابہام، اشکال یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے عبد کا لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ عبدیت کا ہونا یا عبدیت کا جو مقام ہے بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر جہاں نبی کی شان کو بیان کیا ہے، وہاں نبی کا نام لینے کی بجائے نبی کی نبوت اور رسالت کو کے وصف کو ذکر کرنے کی بجائے اللہ نے عبد کا لفظ استعمال فرمایا۔ پچھلی صورت کوئی دیکھ لیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اتنا اونچا مقام دیا کہ زمین پہ رہنے والے، بسنے والے انسانوں میں سے کوئی انسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ یعنی روح اور جسم کے ساتھ آسمانوں پہ نہیں گیا۔ یہ شرف اور مقام صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، تو اتنا اونچا مقام بیان کرنے کے لیے بھی اللہ نے لفظ عبد استعمال فرمایا۔ لہٰذا عبد کے لفظ میں یہ حقارت اور تنقیص نہیں ہے، اس میں تو بندے کی شان ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ نے سورہ الفرقان میں بھی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اپنے بندے کہا ہے، تو عبد ہونا بہت شان والی بات ہے۔ جی، انزل علی عبدہ، جس نے نازل کیا اپنے بندے پر الکتاب، خاص کتاب قرآن کو، ولم یجعل لہ عوجا، اور نہیں بنایا اس کے لیے ٹیڑھا پن۔ وہ حالیہ، حالت یہ ہے اس کتاب کی، جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اس کتاب کی حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ٹیڑھا پن نہیں رکھا، اس کے اندر کوئی کجی، کوئی خامی نہیں اللہ نے رکھی۔ لہو، یہ جو حروف ہیں ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں۔ حروف جارہ میں سے ایک ہے لام اور ایک ہے فی۔ یہ جو لام ہے یہ فی کے معنی میں ہے، لہٰذا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ لہو فی ہی کے معنی میں ہے، یعنی لم یجل، نہیں اللہ نے بنایا، فی ہی لہو یعنی فی ہی، اس کتاب میں ایوجن، کوئی ٹیڑھا پن۔ ایوجن دو لفظ ہیں جی، ایک ہے ایوجن اور ایک ہے آوجن، آئین کے کسرہ کے ساتھ اور آئین کے فتحہ کے ساتھ۔ علماء نے اس کے درمیان فرق یہ بیان کیا ہے کہ جو ظاہری ٹیڑھا پن ہے، جو ہمیں آنکھ سے نظر آتا ہے کہ یہ ٹیڑھا ہے، یہ تیر ٹیڑھا ہے، یہ فلاں چیز ٹیڑھی ہے، ظاہری آنکھ سے دیکھی جانے والی چیز جس کے اندر ٹیڑھا پن ہے، اس ٹیڑھے پن کو آواجن کہیں گے۔
لیکن وہ ٹیڑھا پن جو عقیدے کا ٹیڑھا پن ہے، جو نظریے کا ٹیڑھا پن ہے، جو فکر کا ٹیڑھا پن ہے، یعنی جو عقلی طور پہ کمی کوتاہی ہم محسوس کر سکتے ہیں، اس ٹیڑھے پن کو ایوجن کہا جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ کر دیا کہ اس کتاب کے اندر کوئی فکری نظری کو ٹیڑھا پن اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا، کوئی اس طرح کی کمی اور کوتاہی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی۔ ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا، انسان یعنی بالکل اچھی صفات اس کی ہو نا، ہم کہتے ہیں یار فلاں انسان تو بالکل تیر کی طرح سیدھا ہے، تیر کی طرح سیدھا بے شک، حالانکہ بیچارہ جو ہے نا وہ ٹیڑھا ہو کے چلتا ہو، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ وہ تیر کی طرح سیدھا ہے۔ اس سیدھے پن کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر کوئی کوتاہی، یہی مطلب لیتے ہیں نا۔ تو یہ عام محاورات کے اندر بھی یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ یا پھر کوئی جو ہے نا وہ لائن پہ نہیں آ رہا اور وہ جو ہے نا غلط آتے اپنائے ہوئے، تو آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کی ایسی تربیت کروں گا کہ آپ کو تیر کی طرح سیدھا کر دوں گا۔ تو سیدھا کرنے کا مطلب یہ ظاہری سیدھا کرنا نہیں ہے، یہ باطنی سیدھا کرنا، یعنی کمیاں دور کرنا، جو غلط عادتیں ہیں، جو غلط سوچ ہے، اس کا خاتمہ کرنا۔ تو یہاں پر بھی یہی مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی کوئی غلطی نہیں ہے کہ کوئی بعد میں آنے والا سمجھے کہ یہ جو ہے نا یعنی یہاں پر غلطی ہے جی، یعنی اس کا معنی صحیح نہیں بنتا، یا یہ کلام حقیقت کے خلاف ہے۔ کوئی چیز اس کتاب کے اندر ایسی نہیں ہے۔ قیمن، بالکل سیدھی، قیمن بالکل سیدھی۔ یہ قیمن اگر ہم ترکیب کے اعتبار سے دیکھیں، ایوجن بھی منصوب ہے اور قیمن بھی منصوب ہے۔ یہ کیوں منصوب ہے؟ زبر کیوں آئی ہے؟ آسان الفاظ میں زبر۔ اچھا، ایوجن میں ایک چیز رہ گئی ہے، ایوجن میں اندازہ لگائیں کہ لوگوں نے یہاں تک یعنی محنت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو تنوین ہے، ایوجن پر جو تنوین ہے، اس کا بھی معنی ہے، اور اس کا یہ تنوین تقلیل کے لیے ہے، یہ تنوین تقلیل یعنی کچھ بھی ٹیڑھا پن نہیں ہے، ہلکا سا ٹیڑھا پن بھی نہیں ہے، یہ معنی ہمیں تنوین سے حاصل ہو رہا ہے جی۔ قیمن منصوب کیوں ہے؟ کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں، کئی ایک صورتیں ہو سکتی ہیں اس کی۔ ایک یہ ہے کہ یہ ایوجن کی صفت، ایوجن کی تاکید ہے۔ ایوجن کی کیا ہے؟ تاکید ہے۔ جب یہ کہا اس کتاب کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، تو ذہن میں بس اوقات ایک چیز ظاہری طور پہ اس کے اندر کوئی کوتاہی نہیں ہوتی، غور کریں، بار بار دیکھیں، گہری نظر سے دیکھیں تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی نظر آ جاتی ہے۔ تو ایوجن کی تقید قیمن کے ذریعے سے لا کر کے، یعنی گویا کہ ہر قسم کے ٹیڑھے پن کی نفی ہوگی کہ آپ بار بار غور و فکر کر کے بھی دیکھ لیں، پھر بھی کچھ بھی آپ کو ٹیڑھا پن نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ تقید اس لیے ذکر کی، تاکید قیمن کی اس لیے ذکر کی۔ یہ قیمن کا یوں کہہ لیں کہ قیمن کا بھی یہی مفہوم ہے کہ اس کے اندر ٹیڑھا پن نہیں ہے، بالکل سیدھی ہے، اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی افراط اور تفریط نہیں ہے۔ اور قیمن کا ایک اور معنی مقومن، اسم فاعل والا کیا گیا ہے کہ یہ دوسروں کو سیدھا کرنے والی ہے۔ یہ کتاب خود بھی سیدھی ہے، اور جو سیدھا ہونا چاہے تو یہ کتاب ان کو بھی سیدھا کرنے والی ہے۔ جو خود سیدھا ہونا چاہے، جو استقامت اختیار کرنا چاہے، جو راہ حق اختیار کرنا چاہے، تو قرآن جو ہے اس کو بھی سیدھا کرنے والا ہے اور اس کی کجی کو دور کرنے والا ہے۔ اور یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایوجن اور قیمن سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ کتاب خود بھی کامل ہے، اور جو اس کتاب سے جڑتا ہے اور فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اللہ یہ کتاب اس کو بھی کامل بنا دیتی ہے، یہ کتاب اس کو بھی کامل بنا دیتی ہے، مکمل بنا دیتی ہے۔ کیوں نازل کی اللہ نے یہ کتاب؟ ایسی بہترین کتاب جس کے اندر کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی شک، کوئی شبہ نہیں ہے۔
ہمارے ہاں تو کتابیں چھپتی ہیں تو پہلے پیج پہ لکھا جاتا ہے کہ یعنی بتقاضۂ بشریت اگر کوئی اس میں کوئی غلطی ہو تو اطلاع کوئی بندہ اگر دے گا تو اس کا شکریہ ادا کیا جائے گا. تو اللہ نے اس کتاب کے آغاز میں ہی فرما دیا لا ریب فیہ کہ تمہیں اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. یہ عام کتاب نہیں سمجھنی کہ بیٹھ جاؤ جو ہے نا تو اینک لگا کے جو ہے نا کیونکہ اس میں جو ہے نا کوئی کوتاہیاں تلاش کریں. نہیں، اس کے اندر کوئی اس قسم کی کوئی آپ کو بات نظر نہیں آئے گی جس میں رد و بدل کرنے کی آپ سمجھیں کہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے جی. تو یہ ایسی بہترین کتاب اللہ نے کیوں نازل کی ہے؟ لِيُنذِرَ. یہ جو لام ہے نا، اس لام کا نام ہے جی لام تعلیل. لام تعلیل، علت، وجہ بیان کرنے کے لیے یہ لام ہے. وجہ کیا، کیوں نازل کی اللہ نے؟ تو مقصد نزول لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ آپ ڈرائیں، بَأْسًا شَدِيدًا سخت عذاب سے. بَأْس کا معنی عذاب، تاکہ آپ ڈرائیں سخت عذاب سے. کون سا عذاب، کون سی سزا؟ بندے بھی تو ایک دوسرے کو سزا دیتے ہیں، نہیں، یہ انسانوں کی سزا مراد نہیں ہے. من لدنہ، وہ سزا جو اللہ کی طرف سے دنیا یا آخرت میں ملنے والی ہے، تو اس سزا سے تاکہ آپ ڈرائیں. یہاں یہ تو ذکر ہے کہ آپ ڈرائیں، لیکن یہ ذکر نہیں کہ کس کو ڈرائیں. تو یہ خود بخود سمجھ میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو خود سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں، ان کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہوتی. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہم پہ چھوڑ دی ہے کہ آپ خود سمجھ لیں. ظاہر ہے کہ کافروں کو ڈرائیں، منکرین کو ڈرائیں، جو یعنی تسلیم نہیں کرتے حق کا پیغام، اس کو ڈرائیں اور یہ بتائیں کہ اگر نہیں مانو گے، پیٹھ پھیرنے والے اور اعراض کرنے والے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا ہے، آپ ان کو ڈرائیں. لیونذر، یا یوں کہہ لیں کہ یونذر کا جو مفعول ہے وہ الکافرین محذوف ہے. لیونذر الکافرین یا لیونذر الذین کفروا بأسا شدیدا من لدنہ. بأسا موصوف، شدیدا صفت اول، من لدنہ صفت ثانی. یہ من لدنہ جار مجرور ہمیشہ کسی چیز کے متعلق ہو کر پھر صفت یہ بنے گی. تو یہ صادرن کی کے متعلق ہو کر پھر یہ صفت ثانی بنے گی جی بأسن کی. صادرن صاد کے ساتھ، صادرن کے متعلق ہو کر یہ صفت بنے گی. صاد، ہاں جی، صادرن، صادرہ، صادر ہونا. کس سے صادر ہونے والی ہے یہ سزا؟ کس کی طرف سے ملنے والی ہے یہ پنشمنٹ؟ من لدنہ، اللہ کی طرف سے. اور یہ کب ملنے والی ہے؟ دنیا آخرت میں. دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور یہ آخرت میں بھی ہو سکتی ہے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ آپ خوشخبری دیں مومنین کو. فعل مضارع کا جو آخری حرف ہے، فعل مضارع کے 14 سیغوں میں سے 5 سیغے ہیں جن میں پیش آتی ہے. ان میں سے ایک یہ واحد مذکر غائب کا سیغہ بھی ہے. آخر میں کیا آنا چاہیے؟ پیش. یضربو، ینصرو، یسمعو. تو یبشر ہونا چاہیے تھا. کیا ہونا چاہیے تھا؟ یبشر ہونا چاہیے تھا. زبر کیوں آئی ہے؟ کیونکہ اس کا عطف یونذر پر ہے. تو معطوف علیہ اور معطوف کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے. تو یوں کہہ لیں، اچھا یہ جو لام ہوتا ہے نا، لام کے بعد ان مقدر ہوتا ہے. لام کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، تو اس ان ناسبہ کی وجہ سے فعل مضارع جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے. وَيُبَشِّرَ، اور تاکہ آپ خوشخبری دیں المومنین، مومنوں کو. جب کوئی نبی کسی قوم کو دعوت اس تک پہنچاتا ہے تو پھر اب لوگ دو قسم کے رد عمل میں لوگ دو پارٹیوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، کچھ ماننے والے اور کچھ انکار کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے اکثر مقامات پر، بہت سارے مقامات پر دونوں گروہوں کا ذکر ساتھ ساتھ کیا ہے جی. اگر اللہ تعالیٰ نے نہ ماننے والوں کا ذکر کیا، ساتھ ماننے والوں کا بھی ذکر کر دیا. تو نہ ماننے والوں کے بارے میں تو فرما دیا ان کو ڈرائیں سخت عذاب سے کہ نہیں مانو گے تو پھر اللہ کی پکڑ کا شکار ہو جاؤ گے. یہ تو ان کے لیے ہے. جو مانیں گے ان کے لیے کیا میسج ہے، ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ تو فرمایا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، آپ جو ایمان لانے والے ہیں
جو سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والے ہیں، ان کو خوشخبریاں دے دیں۔ اچھا، یہ مومنین ان کا وصف کیا ہے، ان کی خوبی کیا ہے؟ بشارت جن کو ملنے والی ہے ان کی اہم جو ہے ان کا کیا کردار ہے، اہم چیز خوبی کون سی ہے اس کے اندر، ان کے اندر جس کی وجہ سے اب ان کو خوشخبری ملنے والی ہے۔ الذین یعملون الصالحات، جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں۔ الذین یعملون الصالحات، یا الصالحات یہ صفت ہے، موصوف محذوف ہے، یعنی یعملون الاعمال الصالحات، جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے دیں۔ کس چیز کی؟ ان لہم اجرا حسنا۔ وہ کس چیز کا جواب کیا ہے؟ ان لہم اجرا حسنا۔ یہ انا سے پہلے با محذوف ہے، بان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے کیا ہے؟ اجر حسن ہے، اچھا بہترین اجر ہے، ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اور اس بہترین اجر کی جو ہے نا تفسیر آپ جنت سے کر سکتے ہیں۔ بہترین اجر سے مراد کیا ہے؟ جنت، کہ ان کو جنت ملنے والی ہے۔ جب یہ کہہ دیا کہ ان کو جنت ملنے والی ہے، ساری نعمتیں اس میں شامل ہو گئیں، کیونکہ جب جنت مل گئی، اللہ کی رضا، اللہ فرمائیں گے جنتیوں کو سے پوچھیں گے ہاں جی کوئی اور چیز؟ نہیں جی، اللہ ہر چیز تو دے دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو ایسی چیز عطا فرمائیں گے جو پہلے بظاہر ان کو نہیں مل سکی۔ تو اللہ فرمائیں گے اب میں تم سب لوگوں کے لیے اپنی رضا کو جو ہے نا وہ لازم کر دیتا ہوں، میں لا اسخط علیکم ابدا، اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ محبوب یہ گارنٹی دے دے کہ میں آپ جو مرضی کریں میں آپ سے ناراض نہیں ہوں گا، تو یہ چھوٹی کی خوشی والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جنتیوں کو خوشخبری دیں گے۔ اور پھر جنت کے اندر ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ انسان دیکھیں، خیالات پہ، سوچ پہ تو کوئی پابندی نہیں نا، آپ شیخ چیلی والے جتنے مرضی بڑے بڑے پروگرام بنا لیں، کوئی پابندی نہیں ہے جی۔ آپ بے شک اپنے آپ کو صرف پاکستان کا نہیں پوری دنیا کا بادشاہ سمجھ لیں تو کوئی اس پہ پیسے نہیں لگتے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ کے جتنا سوچیں گے نا، سوچ کی ایک انتہا ضرور ہوگی۔ جنت کے اندر جو نعمتیں ملنی ہیں اس انتہا سے بھی پار ہیں جی، جو انسان کے دل کے اندر خیالات بھی جس کے بارے میں پیدا نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر وہ نعمتیں دینی ہیں جی۔ جب اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا کہ جنت کے اندر اللہ نے ایسی نعمتیں دینی ہیں جو انسان کے دل کے اندر، جن کے خیالات بھی نہیں آئے، آنکھوں نے نہیں دیکھا، ہماری آنکھوں نے ہزار اللہ کی نعمتیں دیکھی ہیں، اگر خود نہیں دیکھی تو کانوں سے تو ضرور سنی ہے، کتابوں سے ضرور پڑھی ہیں، لیکن وہاں اللہ نے ایسی نعمتیں دینی ہیں کہ جن کا تصور انسانی عقل نہیں کر سکتی، دل کے اندر ان کا خیال نہیں آ سکتا۔ تو اس سے بہتر اجر حسن اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر اجر حسن اور کیا ہو سکتا ہے؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ بے شک ان کے لیے اجر حسن ہے، جنت ہے۔ کتنے دنوں کے لیے وہاں پر اللہ کے مہمان ہوں گے؟ ماکثین فیہ ابدا، ان لمیٹڈ، وہاں پہ محدود مدت کے لیے نہیں۔ یہ جو جنت کی الاٹمنٹ ہے یہ پکی پکی ہے جی، وہاں سے کبھی وہ نکلنے والے نہیں ہیں۔ دنیا میں تو ڈر ہوتا ہے نا، جتنا مرضی عالی شان کوٹھی بنگلہ بنا لیں، لیکن یہ خطرہ ضرور ہوتا ہے یار پتہ نہیں کتنے دن یہاں رہنا نصیب ہوگا، سوچتے ہیں نا۔ لیکن وہ جنت، وہاں پہ ایسی کوٹھیاں آپ کو ملنے والی ہیں، ایسے بنگلے ملنے والے ہیں اور ایسے باغات آپ کو ملنے والے ہیں جہاں یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ یار ہو سکتا ہے جو ہے یہ پتہ نہیں کتنا عرصہ یہاں رہیں، نہیں، ماں کے سینہ فیہ، وہ نعمتیں ہمیشہ رہیں گی اور ان نعمتوں میں یہ ہمیشہ رہے گا، ماں کے سینہ فیہ ابدا، وہاں ٹھہرنے والے ہیں۔ ماں کے سین کا معنی مقیمین، ماں کے سین کا معنی مقیمین، ٹھہرنے والے ہیں وہ اس میں، اس اجر میں، یعنی اس جنت میں، ابداً ہمیشہ۔ ابداً ظرف زمان ہے، ہمیشہ کے کا اس کا معنی ہے، یا کہاں کسی چیز کے دوام کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس میں وہ ہمیشہ ٹھہرنے والے ہیں۔ ماں کے سینہ
یہ ماکسا یمکسو سے اسم فاعل کی جمع ہے، ماکسا یمکسو سے اسم فاعل کی جمع ہے، اور اس کی حالت نسبی ہے۔ حالت کون سی ہے؟ نسبی ہے۔ اسم فاعل یہ جو جمع ہے، اس جمع کا نام، جمع کی کئی قسمیں ہیں، اس جمع کا نام ہے جمع مذکر سالم۔ اس کا نام کیا ہے؟ جمع مذکر سالم۔ جمع مذکر سالم کا اعراب رفعی حالت میں واو نون کے ساتھ اور نسبی اور جری حالت میں یا نون کے ساتھ آتا ہے۔ مسلمون رفعی حالت، مسلمین نسبی، اور جری حالت میں بھی مسلمین۔ تو یہ نسبی حالت ہے، ماں کے سونا رفعی حالت ہے اور ماں کے سینہ یہ نسبی حالت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ منصوبات 12 ہیں۔ منصوبات کیا ہیں؟ 12 ہیں۔ ان میں سے یہ کیا ہے؟ حال۔ ان 12 میں سے یہ کیا ہے؟ حال ہے۔ حال کے لیے ذوالحال کا ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ لاہم میں جو ہم ضمیر ہے، یہ ہے اس حال میں کہ وہ ٹھہرنے والے ہیں، اس میں ابداً ہمیشہ، وہاں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جی، تو یہ کوئی چھوٹی خوشخبری نہیں ہے۔ اللہ نے جو فرمایا خوشخبری دے دیں، یہ خوشخبری چھٹی ہونے کی نہیں ہے۔ یہ بھی خوشی ہوتی ہے نا، بڑی چھٹی ہو گئی۔ چھوٹی چھوٹی خوشخبریاں یا بڑی بڑی خوشخبریاں، بے شک آپ کو جو ہے نا گھر سے فون آ جائے کہ بھئی آپ تشریف لے آئیں، آپ جو ہے نا کل آپ کی جو ہے نا شادی ہونے والی ہے، کوئی چھوٹی خوشخبری ہے یہ ساری خوشخبریاں چھوٹی ہیں جی، واقعی چھوٹی ہیں اس خوشخبری کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو دی ہے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا۔ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، یہ اجرن حسنن منصوب کیوں ہے جی؟ انا کا اسم مؤخر۔ ترتیب تو یہ ہے کہ اسم پہلے اور خبر بعد میں، مبتدا پہلے اور خبر بعد میں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خبر بھی پہلے آ جاتی ہے۔ پھر خبر کا پہلے آنا 2 قسم کا ہے، جوازی اور وجوبی۔ تو یہاں پر جوازی ہے، تو ان لہم اجرن حسنا، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تقدیم، اس کا بھی کوئی معنی ہوتا ہے۔ دیکھیں ترتیب اگر چینج ہوتی ہے نا، اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہوتی ہے، اس کا بھی کوئی معنی ہوتا ہے۔ ایاک نعبد، حالانکہ جملے کی ترتیب ہی ہوتی ہے عربی میں، پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے۔ یہاں مفعول کو فاعل سے بھی پہلے، فعل سے بھی پہلے ذکر کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس سے ایک معنی لینا مقصود ہے، اور وہ ہے تخصیص اور حصر کا معنی۔ نعبدو کا معنی ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور ایاک نعبدو کا معنی تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ ہی کا معنی پیدا ہو گیا، اور یہ چھوٹا معنی نہیں ہے، یہ چھوٹا معنی نہیں ہے۔ کسی کی بیوی کہے کہ میں تیری بھی بیوی ہوں، یا اور دوسرا جملہ ہے کہ تیری ہی بیوی ہوں، پہلے جملے پہ جو ہے نا وہ لتریشن ہو جائے گی بیوی کی، اور دوسرے جملے پہ شاید جو ہے نا وہ اپنی بیوی کی جو ہے نا وہ تعریفیں شروع کر دے اور اس سے اور زیادہ محبت کرنا شروع کر دے۔ جی، تو یہاں پر بھی یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اجر حسن ہے، تو تخصیص کا معنی حاصل ہو گیا جی۔ اور حسناً اجرن کی صفت ہے، جو اعراب موصوف کا ہوتا ہے وہ اعراب صفت کا ہوتا ہے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وَيُنذِرَ، انذر ينذر، باب افعال، فعل مضارع۔ یہاں پر بھی فعل مضارع کا یہ پہلا صیغہ مرفوع ہونا چاہیے، وَيُنذِر ہونا چاہیے۔ زبر کیوں؟ حالت نسبی کیوں؟ کیونکہ اس کا بھی عطف ہے جی لیونذرا پہ۔ جی جی، خوشخبری ان مومنین کے لیے یعنی جو عمل سارے کرتے ہیں نا، تو اجر صرف ان کے ہی، یعنی تخصیص کا فائدہ ان کے ہی لیے، یعنی جو ایمان دلاتے ہیں عمل نہیں کرتے ان کے لیے یہ اجر حسن ہے۔ ان کے لیے بھی اجر ہے، لیکن اس طرح کا کامل اجر نہیں ہے، ان کے لیے اجر میں کمی آ جائے گی، ان کے لیے اجر بھی ناقص ہو جائے گا نا، جس طرح عمل ناقص ہے جی۔ وَيُنذِرَ، اور تاکہ آپ ڈرائیں۔ اجر حسن یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہے نا وہ شروع میں جنت میں چلے جائیں گے، جن کی کمی کوتاہیاں ہیں وہ پہلے جو ہے نا وہ تھوڑی ہو سکتا ہے چترول ہو جائے ان کے لیے، تو وہ یعنی کامل اجر تو نہ ملا نا، کو تھوڑا کمی ہو گئی جی، وہ لیٹ جا رہے ہیں، تاخیر سے جا رہے ہیں جی۔ وَيُنذِرَ، اور تاکہ آپ ڈرائیں الذین، ان لوگوں کو
قالو جنہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے اولاد. الذین سے مراد یہود نصارہ اور مشرکین، یا یوں کہہ لیں کہ جن جن لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد ثابت کی. یہودیوں نے عزیر کو ابن اللہ کہا، عیسائیوں نے عیسیٰ کو ابن اللہ کہا، مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہہ کے اللہ کے لیے اولاد ثابت کی. اگر کوئی اور بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی اولاد ثابت کرتا ہے وہ بھی ان میں شامل ہے. آپ عام کافروں کو بھی ڈرائیں، اور ایسے ہی وہ کافر جو بظاہر اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہیں، یہود و نصارہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کو بھی ڈرائیں جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرنا آگے آ رہا ہے سورہ مریم میں. یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے، اتنی بڑی گھٹیا بات ہے، اتنی بری بات ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تکاد السماوات یتفطرن، اس سے آسمان پھٹ جائیں، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں. یہ ہلکی بات ہے، لیکن یہ بات جو کہہ رہے ہیں یہ ان سے بھی بڑی بات ہے. جی قالو انہوں نے کہا کہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ تعالیٰ نے پکڑی ہے، بنائی ہے اولاد. ہمارے حق میں اولاد کا نہ ہونا، شادی نہ ہو 2-4 سال گزر جائیں تو پھر خسر پسر شروع ہو جاتی ہے کہ ان کو علاج کے لیے بھیجو، لڑکے کا علاج کرواؤ یا لڑکی کا علاج کرواؤ. لوگ تانے دینا شروع کر دیتے ہیں. انسانوں کے لیے اولاد کا نہ ہونا یہ نقص ہے، یہ کمزوری ہے. اس کے نتیجے میں سوالات کھڑے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے حق میں اولاد کو ثابت کرنا کمزوری ہے. یعنی یہ عیب ہے اللہ کے حق میں. اللہ کی اولاد کا نہ ہونا یہ اللہ کا کمال ہے، اور ہمارے حق میں اولاد کا ہونا یہ کمال ہے اور نہ ہونا یہ عیب ہے. لہذا انہوں نے گویا کہ اللہ کے لیے اولاد ثابت کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے نقص ثابت کیا. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اور انسانوں میں یعنی خالق اور مخلوق کا فرق ہے، کوئی مماثلت ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو منع فرما دیے کہ لا تضربوا للہ الامثال، مثالیں نہ بیان کرو. اللہ کا بندوں کے ساتھ موازنہ بھی نہیں کرنا چاہیے، بندوں کا اللہ کے ساتھ موازنہ بھی نہیں کرنا چاہیے. سمجھنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان، اس کو ڈر ہے کہ میں نے بوڑھا ہونا ہے، حالات مہنگائی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھاپے میں کون سہارا بنے گا، یہ جو میری اتنی کتابیں پڑھی ہیں یہ میرا علمی وارث کون ہوگا، اپنی بہنوں کا جو ہے وہ دیکھ بھال کرنے والا کون ہوگا، پیچھے اتنی جائیداد کو سنبھالنے والا کون ہوگا. یہ سوچیں ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے اس کو پتہ ہے کہ مجھے میرے اوپر زوال ہونا ہے، میں نے جانا ہے، میرے اوپر کمزوری لاحق ہونی ہے. تو اس لیے اس کو اولاد کی ضرورت ہے، یا آسان الفاظ میں انسان محتاج ہے اولاد کا. اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، پھر گویا کہ دوسرے دبے لفظوں میں ہم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ بھی محتاج ہے اولاد کا. تو اللہ تو ہر قسم کی محتاجگی سے پاک ہے، تو اللہ کو ہم نے محتاج، اس کو تو نہ بڑھاپا آتا ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ زوال ہے، نہ اس کی کوئی انتہا ہے. اس کو اولاد کی ضرورت کیسے؟ اس کو سہارے کی، اولاد کی، وارث کی ضرورت نہیں ہے. جی یہ انسان کی ضروریات ہے، یہ اللہ کی ضروریات نہیں ہے. وَيُنذِرَ، اور تاکہ آپ ڈرائیں، الذین، ان یہود و نصارہ کو، قالو جنہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا، پکڑا ہے، بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے اولاد. واضح الفاظ میں تو نہیں، لیکن بعض مسلمانوں نے بھی ایسی باتیں جانے انجانے میں کہہ دی ہیں جو انہی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو ہے نا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہی ہے. مثلا ایک شعر بڑا مشہور ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر. ہک ہے جیڑا ہی ہک کوڈو کر جانے، پکا کافر تھے مشرک. کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اللہ کو اور نبی کو ایک قرار دے کے یہ تو گویا کہ ان سے بھی ایک قدم آگے بڑھ گئے ہیں. انہوں نے تو چلو
اللہ کو اور عیسیٰ کو عزیر کو فرشتوں کو کم سے کم الگ الگ تو مانا، انہوں نے ایک ہی قرار دے دیا. تو یہ بہت گھٹیا باتیں ہیں اور بہت بری. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ما لہم بہ من علم. یہ جو انہوں نے دعوے کیے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کے پیچھے دلیل کوئی نہیں ہے، علم کی بنیاد پہ نہیں، یہ گمان ہے، صرف اٹکل پچو ہیں، ذہنی تصورات اور خیالات ہیں، دلیل کوئی نہیں ہے. ما لہم نہیں ہے ان کے لیے بھی اس بات کی من علم، نہیں ہے ان کے لیے اس بات کا من علم کچھ بھی علم. یہاں پہ بھی تنوین تقلیل کے لیے کچھ بھی علم نہیں ہے، علم کی ہوا بھی نہیں ان کو لگی. تو یہ لوگ علم کی بنیاد پہ یہ بات نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کا یہ کہنا بغیر علم کے ہے اور بغیر دلیل کے ہے. باقی رہا، اچھا کچھ لوگ یہ بھی، فلاں حضرت صاحب نے کہا، ہمارے باپ دادا بھی ایسے کہتے تھے، وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ان کی دلیل یہ تھی. یہ دلیل ہے؟ یہ کیلو کال یہ دلیل نہیں ہے. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں العلم قال اللہ قال رسولہ، علم جو ہے وہ اللہ کے قول کا نام ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نام ہے. قال اللہ اور قال رسول یہ ہے علم جس کو آپ علم کہہ سکتے ہیں. ایک وہ ہے جو قال فلان اور قال فلان ہے، ما ذاکا والتقلید یستویانی، صرف لوگوں کے آنکھیں بند کر کے پیچھے چلنا اور یہ قال اللہ اور قال رسول کہنا، یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہیں. اذ اجمع العلماء ان مقلدا للناس والاعمى هما سیانی، لوگوں کا اس پر اجماع ہے کہ لوگوں کا مقلد اور اندھا برابر ہیں. جی جس طرح اندھا آنکھیں بند کر کے جو ہے نا، جس کا ہاتھ اس نے پکڑا ہوا ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، یہ مقلد بھی بیچارہ جس طرح جو ہے نا وہ فلاں نے کہہ دیا، بزرگوں نے فرما دیا، اسی طرح اس نے کرنا ہے، دلیل نہیں پوچھنی. کسی عام انسان نے ایک رسالے کے اندر، دیوبندیوں کا ایک رسالہ، اس کے اندر سوال بھیج دیا اور سوال کے آخر میں فرمایا قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں. تو جواب دینے والے مفتی صاحب نے جواب بھی دیا اور ساتھ اس سائل پر برسے بھی کہ یہ کیوں کہا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں، ہم حنفی ہیں، یہ کہنا چاہیے تھا فقہ حنفی کی روشنی میں جواب دیں. یہ حال ہے جی. ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کے لیے اس کے متعلق کچھ بھی علم. ولا لآبائہم، اگر ان کے باپ دادا ایسا کہتے تھے ان کے پاس بھی علم نہیں تھا. وما، اور نہیں تھا علم لآبائہم ان کے آباء و اجداد کے لیے. اور یہ جو انہوں نے بات کہی ہے نا، کبرت کلمۃن، یہ بات بہت بری بات ہے. کلمۃن کلمہ ہونے کے اعتبار سے، بات کے اعتبار سے ان کا یہ دعویٰ بہت برا ہے. ان کا یہ جو دعویٰ ہے یہ بہت برا ہے. کلمۃن یہ تمیز ہے. کبرت افعال مدح و ذم پڑھے ہیں جی، افعال مدح و ذم، ان میں سے ایک ساء بھی ہے. بئسا اور ساء یہ دونوں مذمت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ کبرت بھی اسی ساعت کے معنی میں ہے. کبرت یہ ساعت کے معنی میں ہے، اور یہ کلمۃن تمیز ہے، اور اس کا جو فاعل ہے وہ ہیا ضمیر محذوف ہے. وہ ہیا ضمیر کیا ہے؟ محذوف ہے. یعنی یہ بات بطور کلمہ منہ سے نکالنے کے لحاظ سے یہ بات بہت بری بات ہے، بہت گندی بات ہے. یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے لیے اولاد ہے، کون سی بات بری بات ہے؟ یہ اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے. اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے. جی کبرت کلمۃن، یہ بات بہت بری ہے، برا ہے کلمہ، بات بہت بری ہے کلمے کے اعتبار سے. تخرج جو نکلتا ہے کلمہ من افواہہم ان کے منہوں سے، اور یہ ان کے منہ سے نکل رہا ہے، ورنہ دل سے یہ نہیں مانتے کہ اللہ کے لیے اولاد ہے. اس لیے کہا من افواہہم، ان کے منہ سے نکل رہا ہے. لا من قلوبہم، ان کے دلوں سے یہ بات نہیں نکل رہی. یہ وہ منہ سے یہ ایسا دعویٰ کر رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. ان کے دل بھی اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ہو.
تو پھر یہ کیوں ایسی بات کہہ رہے ہیں؟ ان یقولون الا کذبا، نہیں وہ کہہ رہے مگر جھوٹ. ان نافیہ، ان شرطیہ نہیں، ان یعنی یوں کہہ لیں کہ ماں کے معنی میں، حرف نفی ماں کے معنی میں، نہیں وہ کہہ رہے مگر جھوٹ. کذب کیا ہوتا ہے؟ خلاف واقعہ ایک بات کہنا، یعنی حقیقت کے خلاف کہہ رہے ہیں. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کی اولاد ہے، حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی اولاد نہیں، لہٰذا وہ جو کہہ رہے ہیں وہ حقیقت کے خلاف ہے. تو کاذبن کا یہ معنی ہے کہ ان کی یہ بات کیا ہے؟ حقیقت کے خلاف ہے. یہ جو کابرت کلمتن ہے، اللہ ویسے بھی کہہ سکتے تھے کہ یعنی سات قولہم، یہ بھی تو کہا جاتا. یہ انداز اللہ نے، یہ اسلوب اللہ نے کیوں اختیار کیا؟ تعجب کے اظہار کے لیے. یار کس طرح انہوں نے یہ بات کہہ دی جو جس بات کو ان کے دل بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، تو تعجب کے اظہار کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا گیا. جی، یا یوں کہہ لیں کہ ناگواری کے اظہار کے لیے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، تو شاید کہ آپ باخعٌ ہلاک کرنے والے ہیں، نفس کا اپنی جان کو، علی آثارہم ان کے پیچھے، علم یؤمنو اگر نہ وہ ایمان لائے، بہذا الحدیثی اس حدیث پر، اس بات پر، اس قرآن پر، اس تعلیم پر، آسفاً غم کی وجہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے ایمان کی اتنی فکر تھی کہ آپ، ایک بار ایسا ہوا، سورہ عبس کے شان نزول میں آپ لوگ پڑھیں گے، ایک صحابی آپ وسلم کے پاس، نبینا صحابی تشریف لایا، آپ کے پاس مکے کے چند سردار بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے سوچا کہ یہ تو ویسے ہی میرا صحابی کلمہ اس نے پڑھا ہوا ہے، یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں. ان کے ایمان کی اتنی حرص ہے کہ آپ نے اپنے اس جانثار، اپنے اس شاگرد کی طرف توجہ نہ فرمائی، توجہ انہی کی طرف رہی. اللہ تعالیٰ نے اس پر یعنی آپ وسلم کو پیار بھری ڈانٹ پلائی کہ آپ اس سے منہ موڑ رہے ہیں جو نصیحت کے لیے آ رہا ہے، جن کو نصیحت کی پرواہ نہیں، آپ ان پر توجہ دے رہے ہیں. بہرحال یہ آپ وسلم کی حرص تھی. اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا کہ لست علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو دروغہ تھوڑی بنایا کہ آپ جو ہے نا یعنی ایک ایک کو کلمہ ضرور پڑھائیں، آپ صرف سمجھائیں. آپ مذکر ہیں، مدثر، آپ صرف مذکر ہیں، آپ مبلغ ہیں، پیغام پہنچانے والے ہیں، آپ بس بات ان تک پہنچا دیں. یہ ڈیوٹی اللہ نے نہیں لگائی کہ ایک ایک کو کلمہ ضرور پڑھانا ہے. جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غم کھاتے، بلکہ آپ نے خود اپنی مثال بیان فرمائی ہے جی کہ لوگوں کو اپنی اتنی پرواہ نہیں ہے جتنی مجھے لوگوں کی پرواہ ہے. آپ نے فرمایا انما ماسلی و ماسل الناس کمثل رجل استوقد نارا فلما ازاد. یہ پوری روایت ہے کہ میری مثال اور لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے جس طرح ایک بندے نے آگ جلائی، تو آگ جب جلتی ہے، بلب جلتا ہے تو پتنگے آنے شروع ہو جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس آگ پر، اس چراغ پر کیڑے مکوڑے آنے شروع ہوئے تو وہ آتے ہیں، قریب آتے ہیں، جل جاتے ہیں. وہ بیچارہ اتنی ہمدردی کرنے والا، اتنا نیک دل انسان ہے کہ ان کو ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ بچ جائیں، قریب نہ آئیں، جل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا کہ میری مثال بھی یہی ہے، تم جہنم میں چھلانگیں لگانے کی کوشش کر رہے ہو اور میں تمہاری کمر سے تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو یہ ہمدردی، اس قدر تڑپ، اس قدر قوم کی خیرخواہی، ان کے ایمان کی حرص، اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا کہ کہیں اس غم میں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں، آپ ختم نہ ہو جائیں. ان غم اور ٹینشنیں بھی انسان کو ختم کر دیتی ہیں، پریشانیاں انسان کو ختم کر دیتی ہیں. بندہ اچھا خاصا چلنے پھرنے والا ہوتا ہے، صحیح کام کاج کر رہا ہوتا ہے، جوان بیٹے کی موت کا حادثہ پیش آتا ہے، دینوں میں ہی اس کے سیاہ بال سفید ہو جاتے ہیں، دینوں میں ہی اس کی سیدھی کمر جھک جاتی ہے، دینوں میں وہ بھی قبر کے اندر جا پہنچتا ہے، حالانکہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. یہ ایک صدمہ ہے،
یہ ٹھیس ہے، یہ تکلیف ہے، یہ غم ہے جس نے اس کی ایک حالت کر دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، آپ بھی ان کا اتنا غم لے رہے ہیں، اتنی ٹینشن لے رہے ہیں کہ کہیں آپ اپنے آپ کو ختم نہ کر لیں، اندر ہی اندر گھل کر آپ اپنے آپ کو ختم نہ کر لیں۔ جی فَلَعَلَّكَ، لعلہ جو ہے یہ اشفاق کے لیے بھی آتا ہے اور ترجیح کے لیے بھی آتا ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ ایک ڈر اور خوف کو بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے، تو یعنی ڈر ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں۔ اللہ کو تو ڈر نہیں ہے بھائی، یہ لوگوں کے اعتبار سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک خیر خواہ انسان آپ کی حالت کو دیکھ کے، آپ کی حرص کو دیکھ کے یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یار آپ اتنی ٹینشن لے رہے ہیں کہیں اپنے آپ کو ختم نہ کر لیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، آپ شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں، اپنی جان کو کھو دینے والے ہیں۔ باخِعٌ، یہ اس کا با فتحہ استعمال ہوتا ہے، باخع نفسہ کا معنی ہے اپنے آپ کو غم سے مار ڈالنا، چاقو چھری سے نہیں، ٹینشن لے کے اپنے آپ کو ختم کر دینا، تو یہ اسم فاعل ہے۔ باخعن، باخع سے اسم فاعل ہے جی، اور نفسہ کا یہ باخعن کا مفعول ہے، نفسہ کا باخعن کا کیا ہے؟ مفعول ہے۔ اور اس ہلاک کرنے کی وجہ آخر میں آ رہی ہے، آیت کے آخر میں، آسفاً، غم کی وجہ سے، آسفاً ان کی ٹینشن اور پریشانی اور غم کی وجہ سے کہیں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں۔ علی آثارہم، آثار اثر کی جمع ہے، قدموں کے نشان کو، علامت کو آثار کہا جاتا ہے۔ یہاں مراد علی آثارہم سے مراد علی تولیہم عنکا، یعنی آپ سے وہ منہ موڑ کے اعراض کر کے جو پھر جاتے ہیں، اس وجہ سے کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں کہ وہ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کی دعوت سننے کے لیے تیار نہیں۔ کیا کیا طائف والوں نے؟ آپ سلم نے کوئی ان کی گائے کھولی تھی جو انہوں نے اوباش آپ کے پیچھے لگا دی، کو ان کا نقصان کیا تھا، ایک دعوت حقی ان کے سامنے پیش کی تھی، انہوں نے سننا بھی گوارا نہ کیا، اور مکے والے کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ تو یہ علی آثارہم لفظی معنی ہم نے کیا ان کے پیچھے آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں، مراد ان کے اعراض پر، ان کے منہ موڑنے پر، ان کے تولی اختیار کرنے پر آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں۔ کیوں؟ کب؟ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں۔ الحدیث سے مراد یہ وہ تعلیم، وہ دعوت جو آپ ان کو دیتے ہیں، اور الحدیث سے مراد قرآن بھی ہے جی، الحدیث سے مراد قرآن بھی ہے۔ تو قرآن کو بھی کئی جگہوں پہ قرآن میں حدیث کہا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب جو اقوال افعال ہیں وہ بھی حدیث ہے، اور دونوں کو ماننے والا اہل حدیث ہے جی۔ ان لم یؤمنوا، اگر وہ نہیں ایمان لائے، بہذا الحدیث، اس تعلیم پر، کہیں آپ ہلاک نہ کر لیں، آسفاً، غم کی وجہ سے۔ یہ آسفاً مفعول لہو ہے، یہ صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں بھی غالباً ہے۔ سورہ فاطر میں بھی اللہ نے اس کی مثل ایک مضمون بیان فرمایا ہے، فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، یعنی ان پر حسرت کرتے ہوئے کہیں آپ کا نفس یعنی آپ کی جان نہ چلی جائے۔ نفس مراد یہاں جان، سورہ فاطر آیت نمبر 8 جی۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، تھک تو نہیں گئے؟ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اِنَّا، بے شک ہم نے، جعلنا بنایا، ما وہ سب کچھ، عَلَى الْأَرْضِ جو زمین پہ ہے، اس زمین پر جو پہاڑ ہیں، جو سمندر ہیں، جو ٹیلے ہیں، جو باغات اور درخت ہیں، ان سب چیزوں کو ہم نے بنایا زینتاً لہا، اس زمین کے لیے زینت، اس زمین کے لیے ہم نے کیا بنایا ہے؟ زینت بنایا ہے۔ اللہ کیوں بنایا ہے؟ اتنا بڑا نظام کیوں بنایا ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ فرماتے ہیں لوگوں کا امتحان لینے کے لیے بنایا ہے جی، لوگوں کی آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا، بے شک ہم نے بنایا،
ما، یہ ما موصولہ ہے، ما جو ہے یہ موصولہ ہے، اس سے مراد یہ زمین پر موجود نباتات، حیوانات، جمادات، حتیٰ کہ زمین میں چھپے ہوئے خزانے، ساری چیزیں یہ زمین کے لیے زینت ہیں، رونق ہیں۔ ہر چیز زمین کے لیے زینت ہے، اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ بعض چیزیں ہمیں بالکل نکمی نظر آتی ہیں کہ یار اس کا کیا فائدہ ہوگا، کیڑے مکوڑے ہم بعض کو سمجھتے ہیں کہ یہ فضول ہی ہیں جی، حالانکہ ہر چیز کا ایک اعتبار سے اگر کوئی نقصان ہمارے سامنے ہے نا تو کوئی نہ کوئی اس کی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی اس کا فائدہ موجود ہے۔ مثلا سانپ ہے، اس کا نقصان ہے، لیکن اس سانپ کے بھی بہت زیادہ فوائد موجود ہیں۔ اسی طرح مکھی ہے، تو اس کے جو ایک طرف اگر کوئی نقصان آپ کو محسوس ہو رہا ہے تو دوسری طرف اس کے فوائد بھی موجود ہیں۔ وہ شعر ہے نا، ایک چھوٹی کتابوں میں ہم پڑھتے ہوتے تھے، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ جی تو کوئی چیز جو ہے نا بے فائدہ نہیں، ہر چیز با مقصد ہے، ساری چیزیں زمین کے لیے زینت ہیں، دنیا کی رونق ہیں، ان چیزوں سے کائنات کا حسن ہے، لیکن یہ بھی ان لمیٹڈ نہیں ہے، ایک محدود مدت کے لیے ہیں۔ ایک وقت آئے گا اِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، سب ختم ہو جائیں گے۔ زینتاً لہا، یہ زینتاً مفعول بہی بھی ہو سکتا ہے جعلنا کا، اور مفعول لہو بھی ہو سکتا ہے، مفعول لہو بھی ہو سکتا ہے۔ زمین کے لیے ہم نے لہا، ہا جو ہے اس سے مراد زمین، ارض لفظ مؤنث ہے نا، ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مؤنث ہے؟ تصغیر نکالیں، اریزتن، تو کسی لفظ کی اصلیت جاننی ہو تو تصغیر سے معلوم ہو سکتی ہے، اس کی جمع لانے سے، یا دیگر کئی ایک چیزیں ہیں ان سے معلوم ہو سکتی ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ، تو یہ وہی لام ہے جو لیون زرا پہ تھا، کیا نام ہے اس کا؟ لام تعلیل۔ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم ان کو آزمائیں۔ اچھا، ہوم سے مراد کیا ہے؟ پیچھے تو ارض کا ذکر ہے، تو یہاں اہل ارض مراد ہے۔ پیچھے ارض کا ذکر تھا، لیکن یہاں پہ اختصاراً یعنی اہل الارض کی بجائے ہوم کہہ دیا، یعنی وہ جو زمین پہ رہنے والے ہیں، وہ جو زمین پہ رہنے والے ہیں، تاکہ ہم ان کو آزمائیں۔ جو ساکنین ارض ہیں، جو ان نعمتوں سے، اس زینت سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، یہ ان کا امتحان ہے، اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے علم المشاہدہ کے ذریعے سے کہ ایہم احسن عملا، کون ہے ان میں سے بہتر عمل والا، کون ہے ان میں سے بہتر عمل کے اعتبار سے، یہ ہے لفظی معنی، کون ہے ان میں سے بہتر عمل کے اعتبار سے۔ عمل یہ تمیز ہے جی، احسنوں کی کیا ہے؟ تمیز ہے، کون ہے اچھا بہتر عمل کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ پہلے نہیں جانتا کون اچھا۔ ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے جی، کیا اللہ کو پہلے نہیں پتا؟ ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو جو کچھ ہو چکا، جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا سب چیزوں کا علم ہے۔ تو میں نے یہ ترجمے کے اندر بھی یہ لفظ بول دیا تھا، علم مشاہدہ۔ علم یعنی ایک ہے، مثلا ایک میں مثال دیتا ہوں جی، پھر اس کی تفصیل سمجھیں گے۔ ایک طالب علم ہے، کلاس کے اندر نہ باقاعدگی سے آتا ہے، نہ وہ پڑھتا ہے، نہ اس نے کتابیں خریدی ہیں، بس کبھی آ جاتا ہے کبھی چلا جاتا ہے، تو استاد کو پتہ ہے کہ یہ فیل ہو جائے گا، کیونکہ یہ پڑھتا ہی نہیں ہے، اہم کتاب ہے، مشکل کتاب ہے، وہ پڑھتا ہی نہیں، استاد کو پتہ ہے وہ فیل ہو جائے گا۔ تو ہم کہتے ہیں چلے امتحان ہو جائے، پھر پتہ چل جائے گا کہ تم فیل ہوتے ہو کہ پاس ہوتے ہو۔ تو یہ ایک چیز، ایک ہوتا ہے علم، یعنی کس چیز کے بارے میں پہلے ہو جانے کا علم، ایک ہے اس کے واقع ہو جانے کے بعد اس کا علم۔ تو اس لیے میں نے لفظ بولا تھا علم المشاہدہ، یعنی تاکہ حقیقت میں واقع ہو جائے اور پھر یہ واقع ہونے کا علم اللہ کو علم ہو جائے کہ یہ چیز واقع ہو چکی ہے، تو یہ علم المشاہدہ مراد ہے۔ ایک چیز پہلے اللہ کو پتہ یہ واقع ہونی ہے، لیکن وہ جب واقع ہو جائے گی
تو ایک علم وہ ہے جو واقع ہو جانے کے بعد ہے کہ ہاں یہ چیز واقع ہو گئی ہے، تو یہ اس چیز کا علم مراد ہے جی۔ کہہ دیتے ہیں نا کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل، وہ نہیں مراد، سارے لوگوں کے سامنے یہ بات۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی لوگوں کو کے علم میں بھی یہ بات آ جائے۔ بہرحال یعنی اس چیز کی نفی نہیں ہے کہ اللہ کے لیے ہم کہیں کہ اللہ کے لیے علم نہیں ہے، اللہ کو تو چونکہ پہلے علم ہے، کوئی شک نہیں کہ اللہ کو پہلے علم ہے، لیکن ایک چیز یہ تو پتہ ایسا ہوگا، لیکن وہ کام ہوگا تو پھر ہونے کا علم اللہ کو ہوگا نا کہ یہ ہو گیا ہے۔ ایک ہے کہ ایسا ہوگا، یہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن اب ہو گیا ہے یہ تو ہونے کے بعد ہی علم ہوگا نا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کو تو یہ بھی معلوم ہے مشاہدے کے بعد یہ نہیں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو یہ بھی علم میں ہوتا ہے نا مشاہدے کے بعد اس طرح ہوگا۔ نہ بھائی جی، مشاہدے کے بھائی یہ تو حقیقت ہے کہ ایک کام مجھے پتہ ہے کہ ایسا ہونا ہے، لیکن وہ ہوگا تو حقیقت کا روپ دھارے گا نا وہ کام۔ پہلے صرف علم ہے، اس چیز کا صرف علم ہے، اب اس علم نے حقیقت کا روپ دھار لیا ہے یہ جی۔ اللہ یہ اس طرح زیادتی نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ؟ نہیں زیادتی جی، تھوڑا غور کریں انشاءاللہ سمجھ آئے گا۔ آسن کیا بننا ترکیب میں یہ خبر بن جائے گا نا جی۔ وَإِنَّا رکوع مکمل کر لیں۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ اور بے شک ہم البتہ بنانے والے ہیں، ما علیہا جو کچھ اس پر ہے، سعیدن میدان، جرزن ہموار، سعیدن میدان، جرزن ہموار چٹیل خالی۔ جاعلون جعل یجعلو سے اسم فاعل، تو یہ جو کچھ اس زمین پر ہے ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ ہم اس سب کو ختم کر کے اس زمین کو بنانے والے ہیں سعیدن جرزا۔ سعید یہ سعودہ سے ہے جس کا معنی بلند ہونا، صعود دو لفظ ہیں، ایک ہے نزول ایک ہے صعود، اوپر چڑھنے کو صعود کہتے ہیں، نیچے اترنے کو نزول کہتے ہیں۔ تو یہ اصل معنی اس کا، اس میں بلندی کا معنی ہے، ٹیلے بلند ہوتے ہیں، پہاڑ بلند ہوتے ہیں جی، ان کے لیے گویا کہ یہ لفظ آیا جی۔ لیکن یہاں یہ صفت مشبہ ہے، یہاں یہ کیا ہے، صفت مشبہ ہے فعیل کے وزن پر، اور جرزن اس کی صفت آ رہی ہے جی۔ جرز یہ بھی صفت مشبہ ہے، جرز بھی کیا ہے، صفت مشبہ ہے، اور یہ اصل لفظ جارازہ ہے، اور جارازہ کا معنی کاٹنا ہے، کسی چیز کو کھا کر ختم کر دینا، صاف کر دینا ہے۔ تو جب سعیدن جرزن ہم ملا کر پڑھیں گے تو اس کا معنی اور مفہوم یہ ہوگا کہ وہ زمین جو گھاس، درخت، چٹان، پہاڑ، سمندر ان چیزوں سے خالی ہو جائے گی اور بالکل ہموار ہو جائے گی۔ یہاں پہ نہ کوئی اونچا کو ٹیلا نظر آئے گا، اور نہ یہاں پہ کوئی یعنی کوئی نشیبی جگہ نظر آئے گی، تو نشیب و فراز اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے، اور یہ زمین ہموار ہو جائے گی۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ قیامت کے قریب ہوگا جی۔ جی سمندر بھڑک اٹھیں گے اور پانی ختم ہو جائے گا جی، آگ لگ جائے گی، پانی ختم ہو جائے گا اور پہاڑ یہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، ختم ہو جائیں گے سب۔ ہاں جی، قیامت تو پہلے سے بنی ہوئی ہے، پھر سمندر کو آگ کیوں لگائی؟ قیامت پہلے سے بنی، جنت اور جہنم تو پہلے سے موجود ہے جی۔ اللہ تعالیٰ اس میں تو میرے خیال کوئی، اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنی قدرت کا، یعنی قیامت قائم ہونا یہ بھی کوئی ایک چھوٹا کام نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ ایک پہلے بہت سارے حادثات ہیں جو ہمیں بتا دیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس قدر ہے کہ وہ پانی جو آگ بجھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ اسی پانی کو جو ہے نا اس میں آگ لگا دیں گے جی، اسی پانی میں آگ لگا دیں۔ یہ جو پانی ہے نا یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کے بنتا ہے، اس کا فارمولہ ہے نا H2O۔ ہائیڈروجن اور آکسیجن یہ دو ایسی گیسیں ہیں جو جن میں سے ایک جلانے کے لیے
استعمال ہوتی ہے اور دوسری جو ہے نا یعنی جلتی ہے اور دوسری جلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. جب ان کا ملاپ ہوتا ہے تو یہی یعنی جلنے والی چیز کو بجھانے کے لیے یہی پانی استعمال جو ہے نا وہ یعنی استعمال ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یعنی اس پانی کو دوبارہ پھر اس میں یعنی گیسوں میں تبدیل کر دے اور میں آگ لگ جائے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے جی. اللہ تعالیٰ یہ ایک قسم کا یوں کہہ لیں کہ ڈراوا ہے انسانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے انسانوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیش فرمائیں گے. ویڈیو میں آ رہا ہے کہ کس ملک میں سمندر میں آگ لگی، یہ حقیقت؟ جی ایسا بیان کیا جاتا ہے واللہ عالم. تھوڑی دیر چلو اللہ خیر. چلو میں کرتا ہوں رابطہ. جی چلیں آگے جو ہے نا اصحاب الکہف کا واقعہ انشاءاللہ وہ عصر کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ. زور کے بعد اگر تو استاد محترم نے کلاس نہ لے لی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر زور کے بعد ہی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.